إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعن نافع قال لو رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون رواہ الحاکم فی المستدرک۔ معزز حاضرین، عزیز بچوں، بے شمار تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، ارحم الراحمین ہے، خیر الرازقین ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو رحمت للعالمین سید النبیین شافع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اتباع اور تابعداری دونوں جہان میں کامیابی کی ضمانت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، آپ سب حاضرین، اس مسجد و مدرسے کے ذمہ داران، منتظمین، سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایک چراغ جلا رکھا ہے، توحید کا چراغ جلا رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کی لو ضرور بڑھے گی اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ آج اس مختصر وقت میں خطاب کے لیے جو موضوع منتخب ہوا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی جائے۔ اس کا جواب سورہ بقرہ کی اس آیت میں موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالی بیان کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اے صحابہ کرام، اگر بعد کے لوگ جو آپ کے بعد آئیں گے وہ ایسے ہی ایمان لائے جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ اتباع کر رہے ہو نبی کی، جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہو، اگر بعد والے ایسے ہی ایمان لائے فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پیٹھ پھیر لیں گے، وہ اس طرح سے ایمان نہیں لائیں گے، تابعداری اس طرح سے نہیں کریں گے جیسے صحابہ نے کیا ہے، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ تو گمراہی میں چلے جائیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ کیسے؟ جیسے صحابہ نے کی ہے۔ صحابہ نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے حرکات، اپنے سکنات،
اپنی خواہشات کو نبی کے حکم کے ایسے تابع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس تابعداری کو معیار ہدایت قرار دیا، ایک کسوٹی بنا دیا کہ صحابہ کے طرز پر ان کے جیسے چل کر کے اگر تابعداری کوئی کرتا ہے تو ہدایت پائے گا۔ اور آپ جان لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اس بیچ میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کسی بھی امتی کے تابعدار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ نہیں دی۔ یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اتباع سے اتنا خوش ہوا کہ دنیا ہی میں انہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ ایسا نمونہ پیش کر دیا اتباع کا۔ آج کی اس بزم میں ہم مثالوں سے دیکھیں گے کہ صحابہ نے کیسے اتباع کیا ہے نبی کی، جس طرح کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ہمیں بھی ویسے کرنی چاہیے۔ وہ کیسے صحابہ نے کیا، چند مثالیں دیکھیے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاستیعاب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں ایک صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ عنہ، بڑے کالے کلوٹے تھے، غریب اور کلاش تھے، فقیر آدمی تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی، اللہ کے نبی میری شادی کرا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ پھلا گھر پہ جاؤ، دستک دو اور ان سے کہو کہ نبی نے بھیجا ہے، آپ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیجیے۔ وہ گئے اور دستک دیا، اور گھر کے جو مالک تھے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، آپ ہمارا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ غریب آدمی اور کالا کلوٹا آدمی کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دے دوں؟ بیٹی اندر سن رہی تھی کہ نبی نے بھیجا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بلا کر کے کہا، قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے سنائی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم دے دے تو کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، بلکہ ماننا ہی اسے ہوتا ہے۔ ابو جان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے رشتہ منتخب کیا ہے، میرا نکاح انہی سے ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کے اس اتباع کے جذبے کو سنا تو آپ نے دعائیں دی اس بیٹی کو۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے نہیں آئیں گے کہ پھلا کا نکاح فلاں سے کر دو، پھلا کا نکاح فلاں سے کر دو، یہ کرو یا نہ کرو۔ البتہ آپ کے گائیڈ لائنز موجود ہیں، آپ کی رہنمائیاں موجود ہیں، آپ کی ہدایات موجود ہیں، آپ کے فرمودات موجود ہیں کہ نکاح میں کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، کیسے رشتے کو ترجیح دیا جائے، دینداری کو ترجیح دیا جائے۔ ہم غور کریں کہ کیا ہم نکاح کے معاملے میں ایسے ہی نبی کی اتباع کر رہے ہیں جیسے صحابہ نے کیا تھا کہ نبی کا جو حکم ہے وہی ہونا ہے؟ کیا ہم ایسے کر رہے ہیں؟ ہم سے وہی مطالبہ ہے کہ آپ اگر واقعی میں ہدایت پانا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسی جذبے سے کرو جس جذبے کے تحت صحابہ اور صحابیہ نے کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے ابو عبداللہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ زندگی میں کہہ دیا تھا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مانگنا نہیں۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار رہتے اور گھوڑے کے اوپر سے ان کا لگام یا کوئی چیز نیچے گر جاتا، لوگ اٹھا کر دیتے تو نہیں لیتے، نیچے اتر جاتے، خود اٹھاتے پھر اوپر چڑھتے۔ لوگ کہتے آپ یہ تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مانگنا نہیں۔ نبی کی ایک بات کو اپنی زندگی کا ایسا لازمہ بنا لیا تھا، ایسا گاٹھ بند کر لیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہی کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام اس طرح سے اتباع کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ ایسے ہی اتباع کرو جیسے صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب قول اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کا آغاز دعا دیتے ہوئے کرتی ہیں، کہتی ہیں بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے، خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مومنہ عورتوں پر رحم کرے جو شروع میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی تھی۔ کس بات پر دعا کر رہی ہیں؟ لما انزل اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتوں تم اپنے اوپر دوپٹے ڈال لو، پردے ڈال لو، نقاب ڈال لو۔ یعنی شروع میں جب پردے کی آیت اترتی ہے، شروع میں آغاز میں اس سے پہلے پردہ فرض نہیں تھا، پردے کی آیت اترتی ہے، نبی کا حکم ہوتا ہے کہ تمہیں آج سے پردہ کرنا ہے۔ اس موقع پر عائشہ کہتی جو عورتیں موجود تھیں ان کے پاس اگر نقاب نہیں تھے، برقعے نہیں تھے، چادریں نہیں تھی، ایسے کپڑے نہیں تھے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو پردہ کر سکیں، کیا کیا؟ فاختمرنا، وہ کہتی ہیں کہ فشققن مروتہن فاختمرنا بہا، ان عورتوں نے اپنی بیڈ شیٹ کو پھاڑ ڈالا، اپنے بچھانے کی چادروں کو پھاڑ ڈالا اور پھاڑ کر کے اس کے برقعے بنا لیے، اس کے نقاب بنا لیے، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جس کپڑے سے ہم پردہ کر رہی ہیں، جس کو ہم نقاب بنا رہی ہیں، وہ بوشیدہ ہے کہ پھٹا ہوا ہے کہ پرانا ہے کہ اچھا ہے۔ ان کو مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حکم ہوا ہے کہ پردہ کرنا ہے تو ہمیں پردہ کرنا ہے، ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں تو انہی چادروں کو پھاڑ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانک لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا۔ آج اللہ کی نوازشیں ہیں، ہر ماں بہن کے پاس برقعے ہیں، دوپٹے ہیں، کئی عدد برقعے ہیں، لیکن غور کریں ہم کہ کیا پردہ ہمارے گھروں میں ویسے ہوتا ہے جیسے نبی نے حکم دیا ہے؟ کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، کس کے سامنے جانا ہے، کس کے سامنے نہیں جانا ہے؟ کیا ویسا پردہ ہوتا ہے؟ وہ خواتین جن کے پاس برقعے اور نقاب نہیں تھے، انہوں نے چادروں کو پھاڑ ڈالا، پھٹے پرانے چادروں کو پھاڑ کر کے پردہ کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں دعائیں دے رہی ہیں اللہ ان پر رحم کرے۔ ہمیں ایسے ہی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے صحابہ کرام اور صحابیات نے اتباع کی ہے، اگر واقعی میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، روایت دیکھیے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمہید الصحابہ کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے۔ آپ خطبہ دے رہے تھے اور مسجد میں کسی آدمی کو جو کھڑے ہوئے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلس۔ کوئی مسجد میں کھڑے تھے اور آپ نے ان سے کہا اجلس۔ اجلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جاؤ۔ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اجلس، بیٹھ جاؤ، اسی وقت میں عبداللہ بن رواحہ مسجد کے انٹری گیٹ پر آ رہے تھے، بھی وہ کھڑے ہی تھے، آ رہے تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اجلس، حالانکہ نبی نے ان کو نہیں کہا تھا جو آ رہے تھے، دوسرے آدمی کے لیے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ سنے اور وہیں بیٹھ گئے، انٹری گیٹ پر ہی وہیں بیٹھ گئے اور وہیں بیٹھے رہے پوری خطبے میں۔ اس کے بعد نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن رواحہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا اجلس، بیٹھ جاؤ، تو میری یہ سکت نہیں تھی، میری یہ ہمت نہیں تھی کہ میں کھڑا رہتا یا کھڑے ہو کر کے چلتا رہتا، اس لیے میں فوراً وہیں پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کے اس جذبے کو دیکھا تو آپ نے دعا دی، کہا بارک اللہ، ایک روایت کے اندر زادک اللہ حرصا علی طوائیت اللہ و طوائیت رسولہ، اللہ تعالی
تمہیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر جو یہ حرص ہے اس میں اضافہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ تمہارے اندر جو رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کا یہ جذبہ ہے اللہ اس میں اضافہ کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے کہ ایک لفظ جو نبی مبارک کے زبان سے نکلتا ہے اگرچہ ان کے لیے نہیں تھا لیکن اس کو پکڑ کر کے وہیں بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے صحابہ کی اس اتباع کو کہتا ہے اگر تم بھی ویسے ہی اتباع کرو جیسا صحابہ کرام نے نبی کی بات کو مانی ہے، جیسے صحابہ کرام نے اتباع کی ہے، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام کو محبت تھی، صحابہ کرام نے اطاعت کر کے دکھایا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح کے اندر ایک روایت لائے ہیں صحیح سند سے۔ وہ کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں پانی چلا رہے تھے، اور اس زمانے میں پلاسٹک کی نالیاں، پلاسٹک کی ڈلوری نہیں ہوتی تھی جس میں سے پانی آتا ہے، بلکہ مٹی کی نالی بنا کر کے کھیت میں پانی چلاتے تھے۔ تو مٹی کی نالی بنا کر کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں پانی لا رہے تھے۔ کچھ لوگ ان کی اس نالی کے اوپر کو رودتے ہوئے گزر گئے، مٹی کی نالی ٹوٹ گئی اور پانی دائیں بائیں منتشر ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری نے جب یہ منظر دیکھا تو کچھ کہنے کے بجائے اس کھیت میں جہاں وہ کھڑے تھے، جہاں پانی جا رہا تھا، اسی مٹی اور کیچڑ میں وہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر وہیں لیٹ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اٹھے، لوگوں نے کہا ابو ذر غفاری تمہاری مٹی کی نالی کو لوگوں نے توڑ دیا، پانی تمہارا ادھر ادھر منتشر ہو گیا، اور تم یہ کیا کر رہے تھے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ان لوگوں نے میری مٹی کے نالی کو توڑ دیا، وہ پانی جو میرے کھیت میں آ رہا تھا وہ دائیں بائیں منتشر ہو گیا، تو مجھے طبعی طور پر ان لوگوں پر بہت شدید غصہ آیا، بہت غصہ مجھے لگا، لیکن فوراً مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ اگر تمہیں غصہ آئے تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر غصہ اس پر بھی نہ ختم ہو تو تم لیٹ جاؤ۔ اس لیے جب مجھے غصہ آیا تو میں فوراً اسی پانی میں، اسی کیچڑ میں بیٹھ گیا، اور اس پر بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوا تو میں لیٹ گیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے کہ ہر حال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے ان کو، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی، آرام کی حالت میں بھی، تکلیف کی حالت میں بھی، ہر حال میں۔ وہ انسان اگرچہ تھے، انہیں بھی غصہ لگتا تھا، انہیں بھی تکلیف کا احساس ہوتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا لحاظ ہر حال میں انہیں رہتا تھا کہ ہر حال میں اتباع کرنی۔ یہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے لوگو تم بھی ویسے ہی ایمان لاؤ، ویسے ہی اتباع کرو جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اتباع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے ان کے اس اتباع کو دیکھ کر دنیا میں بشارتیں دی کہ فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، دنیا کے اندر ان کو بشارتیں ملی رضی اللہ عنہ۔ حدیث دیکھیے، اور صحیح بخاری کتاب التفسیر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، انس بن مالک کہتے ہیں میں کھڑے ہو کر کے انی لاسقی ابا طلحہ و فلانا و فلانا و فلان، میں ابو طلحہ اور فلا فلا کو میں شراب پلا رہا تھا، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ جان لیں کہ عرب والوں کو شراب بہت مرغوب تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ عربی ڈکشنری میں شراب کے سینکڑوں نام ملتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شراب پلا رہا تھا اہل مجلس کو، ابو طلحہ تھے اور کئی لوگ تھے۔ اذ جاء جائن، ایک آنے والا آیا اور کہا، ایک آدمی آیا اس مجلس میں اور کہا حل بلغکم الخبر، لوگوں کیا تمہیں خبر پہنچی ہے؟ قالوا وما ذاک، اہل مجلس نے کہا کیسی خبر؟ قال حرمت الخمور، اس نے کہا کہ شراب تو حرام ہو گئی۔ دیکھیے ابھی تک حلال تھی، راوی کہتے ہیں کہ جن کے منہ میں تھا انہوں نے کلی کر دیا،
اتباع کا جذبہ دیکھیے، جن کے ہاتھ میں تھا انہوں نے رکھ دیا. قالوا احریقوا هذه القلال یا انس، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا انس ان مٹکوں کو تم باہر پھینک دو، اس شراب کی بوتلیں یہ مٹکے باہر پھینک دو. پورے مدینہ کے اندر یہی ماحول تھا. راوی کہتا ہے مدینہ کے گلیوں کے اندر شراب ایسے بہ رہا تھا جیسے بارش کے موسم کے اندر پانی بہتا ہے. اور اس سے تعجب خیز بات جو آگے کے الفاظ حدیث کے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اتباع کا جذبہ. راوی کہتے ہیں فما سالوا عنها وما راجعوها بعد خبر الرجل، اس آدمی کے بتانے کے بعد اہل مجلس نے کچھ اور نہیں پوچھا اور نہ ہی رجوع کیا. ایک آدمی نے آ کے بتا دی شراب حرام ہے، کوئی تفتیش نہیں اس کے بعد، کچھ نہیں. یہ نہیں کہ کس سے سنا ہے، کب حرام ہو گئی ہے، ارے برابر سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، ارے پوچھ کر کے آؤ ابھی سے حرام ہوئی ہے کہ بعد میں حرام ہوگی، ابھی تک کیوں نہیں حرام ہوئی تھی اگر یہ خراب تھی. یہ سب نہیں. یہ ایک زبان سن لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروا رہے ہیں کہ شراب حرام ہو گئی. فما سالوا عنها وما راجعوها بعد خبر الرجل، تو کچھ نہیں پوچھا اس آدمی کے بتانے کے بعد. اتباع کا جذبہ ہونی چاہیے کہ نبی نے کہہ دیا ہے بس، اور کوئی تفتیش نہیں. آج اتباع کا جذبہ ہمارے یہ ہونا چاہیے. کوئی کسی مسئلے کے اندر نبی کی حدیث آ گئی، آپ کو معلوم ہے حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کافی ہے، کوئی تفتیش نہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، کسی کی غلط عادتیں ہیں اور کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ چھوڑ دیجئے تو حرام ہے. کہتے ہیں مولانا صاحب حرام ہے کہ مکروہ ہے، کہتے ہیں دعا کیجئے. کچھ لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالی ہم کو ہدایت کی توفیق دے دے. یہ اتباع کا جذبہ نہیں ہے دعا کیجئے ہم کھاتے رہیں گے آپ دعا کرتے رہیے. یہ اتباع کا جذبہ نہیں ہے میرے بھائیو. کچھ لوگ گھوم گھوم کر ایسا سوال کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا وہی جواب دے دے جو ہم چاہتے ہیں. تب تک سوال کرتے رہیں گے جب تک ان کے مطلب کا نہیں مل جائے گا. ٹیڑھا کر کے گھماتے رہیں گے اور وہ مل جائیں گے اس کے بعد میں تو پھر خوش ہو گئے کہ اب میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے. یہ اتباع کا جذبہ نہیں. اتباع کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں ہمارا عمل کیسا کیوں نہ ہو، اگر ہمیں یہ بات مل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، فوراً وہیں پر اسے چھوڑ دیا جائے. یہ اتباع کا جذبہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق لقب کیوں پڑا؟ معراج کا معاملہ تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے بتایا لوگوں کو کہ آج میں راتوں رات بیت المقدس گیا، واپس آیا، آسمان پر گیا، وہاں سے لوٹ کر کے آیا. اس زمانے میں سفر کی جو سہولتیں تھیں، اونٹ گھوڑے، مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک آنے اور جانے کے لیے کئی دن جانے میں لگتے تھے اور کئی دن آنے میں لگتے تھے. اور جب نبی نے آ کر کے یہ بتایا کہ میں تو رات میں گیا اور رات ہی میں واپس آ گیا، تو مکہ والے کہہ رہے ارے یہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، کئی دن جانے میں لگتا ہے، ہم لوگ آتے جاتے ہیں، کئی دن آنے میں لگتا ہے. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پہ جو نئے مسلمان تھے، حدیث کے اندر جو نئے مسلمان تھے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اکٹھا ہوئے. کہا تم نبی کے بڑے قریبی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ. ابو بکر نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو کہتے ہیں کہ میں رات ہی میں گیا بیت المقدس اور رات ہی میں واپس آ گیا. ایسی بات کرتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہمارا انسلٹ ہو رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا نبی نے ایسا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اللہ کے نبی گئے تھے راتوں رات اور رات ہی کو واپس آ گئے. اگر نبی نے کہا سچ کہا ہے. لوگوں نے کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ نبی جو ہمیں بتاتا ہے، آسمان کی خبر دیتا ہے کہ ہمارے پاس جبرائیل آتے تھے جن کی باتوں کی تصدیق کر کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، وہ نبی جو بول دیا وہی سچ ہے. وہی سے لقب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق پڑا. میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کے اتباع کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہی سچ ہے، وہی برحق ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے اور سب کچھ چھوڑ دینا ہے. یہ اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ سپوز کیجئے بفرض محال اگر کسی صحیح حدیث سے ثابت ہوتا کہ 2 4 نہیں 3 ہوتے، تو ایک مسلمان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہاں 2 3 ہی ہیں.
کیونکہ نبی نے کہا ہے اگر یہ ثابت ہوتا تو. کیونکہ دنیا کے سارے سائنٹسٹ کے فارمولے فیل ہو سکتے ہیں, میتھمیٹک کے سارے فارمولے فیل ہو سکتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ثابت ہو غلط نہیں ہو سکتی ہے. ایک مسلمان کے اتباع کا جذبہ یہ ہونا چاہیے, تب جا کر کے صحیح معنوں میں ہم اتباع کرنے والے ہوں گے. تب یہی مطالبہ ہم سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ تم ایسے ہی اتباع کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا. میرے بھائی اور دوستو, حدیث دیکھیے, صحیح مسلم کتاب الذبح سید والذبائح کے اندر روایت موجود ہے, اور صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر روایتیں موجود ہیں. خیبر کے باب کے اندر راوی کہتے ہیں کہ لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبرہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا. خیبر مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کا قلعہ تھا. یہودی بہت زیادہ شرارتیں کرنے لگے, دغابازیاں کرنے لگے مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا بھی گھیراؤ کیا اور محاصرہ کیا. محاصرے میں کئی دن لگے, مہینوں لگ گئے خیبر کے قلعہ کے محاصرے میں. مسلمانوں نے اس میں زخمیں کھائی, تھکے, شہید ہوئے, لڑے, آخرکار اس قلعے کو فتح کر لیا. قلعہ فتح کرنے کے بعد جب کچھ سکون ہوا تب یہ ہوا کہ اب کچھ کھایا پکایا جائے قاعدے سے. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے گدھے پکڑے. اس وقت گدھا کھانا حلال, جیسے بکرے کھانا آج حلال ہے, مرغے کھانا حلال ہے, اس ٹائم پہ گدھا کھانا حلال تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہارے, جنگ سے زخمی, قلعہ فتح ہو گیا, تھوڑا اطمینان ہوا کہ اب کھانا پکانا ہے, تو ہم گدھے پکڑے. گدھے پکڑے تو حلال تھا. کہتے ہیں ہم پکڑ کے لائے, اس کو ذبح کیے تو حلال تھا, ہم اس کی بوٹیاں بنائے تو حلال تھا, ہم اس کو پکائے تو حلال تھا. اور جب پک کر کے تیار ہو گیا, فناد منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پکارنے والے نے آواز لگائی, الا ان اللہ ورسولہ ینہانیکم من لحوم الحمر اللاہلیہ, سنو اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھے کے گوشت کھانے سے منع کر رہے ہیں. فإنہا رجس من عمل الشیطان, کیونکہ یہ اب کھانا اس کا نجاست ہوگا اور یہ شیطان کا عمل ہوگا. غور کریے, پکڑا تو حلال تھا, ذبح کیا تو حلال تھا, بوٹیاں بنائی تو حلال تھا, پکایا تو حلال تھا, پک کر کے تیار ہوا تو حرام کا اعلان ہو رہا ہے, جبکہ زخمی تھے, تھکے ہوئے تھے. کیا ہونا چاہیے؟ دراصل اللہ تعالی صحابہ کے دلوں کی آزمائش کر رہا تھا. راوی کہتے ہیں فوقفیت القدور بما فیہا, صحابہ نے پوری ہاڈیاں گوشت سمیت پلٹ دیا. آج کی مسلمانوں کا جذبہ, وہ پوچھتے پوچھتے ختم کر دیتے. کہتے اتنی محنت سے لڑے ہیں, اتنا زخم کھائے ہیں, اتنا چوٹ لگی ہے, ابھی تک حلال تھا تو یہ بھی کھا لیتے ہیں, بعد میں اس کے بعد چھوڑ دیں گے, ابھی بہت بھوک لگی ہے. نہیں, محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا فوقفیت القدور بما فیہا, پورا ہاڈی سمیت پلٹ دیا گیا. وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا, اور وہ جوش مار رہا تھا. تفور کا جو لفظ ہے, جب شوربہ اس کا کم ہو جائے اور بوٹیاں پک جائے تو بوٹیوں کے اوپر مسالے کے جو بلبلے اٹھتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں ختم ہوتے ہیں, یہ پوزیشن اس کی ہوتی ہے. ان حالات میں راوی کہتے ہیں اخفیت القدور بما فیہا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا, جوش مار رہا تھا لیکن زمین پر پلٹ دیا. صحابہ نے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف, نہ کوئی سوال کیا, نہ ایک دوسرے سے سوال کیا, نہ نبی سے سوال کیا کہ ارے کھا لے دیے ہوتے بعد میں دیکھتے حرام ہے کہ حلال ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو ہم تو نبی کے ہی تابعدار ہیں, اسی کے لیے مر رہے ہیں, انہی کے لیے لڑ رہے ہیں, نبی کے اتباع کے لیے ہم اپنی جان دے رہے ہیں. تو یہ کھانے اور پینے کی چیز کیا معنی رکھتی؟ میرے بھائیو, یہ اتباع کا جذبہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہمارے درمیان کہ اگر تم اسی طرح سے اتباع کرو گے تب کامیاب ہوگی. میرے بھائیو, بہت ساری مثال ہے. وہ حکم کی بات آ گئی, جہاں ضرورت پڑ گئی جان دینے کی, صحابہ کرام نے جان دے کر کے اتباع کی ہے. اور جہاں ضرورت پڑ گئی مال دینے کی, مال دے کر کے صحابہ کرام نے اتباع کی ہے. میرے بھائیو, صحابی رسول بیان فرماتے ہیں, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے کہ مدینہ کے اندر کھجوروں کے باغیچوں میں سب سے زیادہ بڑے باغیچے والے, سب سے زیادہ کھجوروں کے باغیچے والے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
اور سب سے ان کا محبوب اور سب سے بہترین جو ان کا باغیچہ تھا وہ بیروحہ کا باغیچہ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغیچے کے اندر جاتے تھے، آپ اس کی کھجوریں کھاتے تھے، اس کا میٹھا پانی پیتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ یہ ایک آیت سنتے ہیں جس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ نیکی ہرگز نہیں پاؤ گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ ایک آیت سن کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے اللہ کے نبی یہ میرا بیروحہ کا باغیچہ احب اموالی الیہ، انہوں نے کہا میری پوری پراپرٹی میں میرا سب سے پیارا مال، قیمتی مال اے اللہ کے نبی یہ بیروحہ کا باغیچہ ہے، وَإِنَّهَا صَدْقَ لِلَّهِ، اور اے اللہ کے نبی یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اے اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں اس کو لگا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذالک مال رائع، یہ بہت نفع بخش مال ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے کہا اے ابو طلحہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ایک آیت سن کر کے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی جائیداد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ ایک اور روایت دیکھیں آپ، سنن ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسجد میں چندہ جمع کرو۔ جب کوئی کام ہوتا تھا مسلمانوں کا تو اللہ کے نبی مسجد میں لوگوں کو اعلان کرواتے تھے اور جمع کرواتے تھے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس دن میرے پاس مال تھا، اتفاق سے میرے پاس مال تھا، اور میں نے سوچا کہ آج ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں جتنا مال میرے گھر میں تھا اس کا آدھا میں لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما بقیت لأہلک یا عمر بن خطاب، عمر بن خطاب تم اپنے بال بچوں کے لیے گھر میں کیا چھوڑ کر لائے ہو؟ سب لے آئے ہو کہ کچھ ان کے لیے بچا کے لائے ہو؟ کہتے ہیں قلت مثلا یا رسول اللہ، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی اتنا ہی، جتنا یہاں لایا ہوں اتنا گھر میں رکھا ہوں بچوں کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر کے آئے۔ غور کریں ہم آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، جمعہ کے دن جھولی گھماتے ہیں، دیکھیے آج غلطی سے اگر 10 والی نوٹ نکل گئی تو آدمی اس کو جلدی سے اندر رکھ کر کے ایک کا ڈھونڈنے لگتا ہے۔ دیکھیے اتباع کا جذبہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر تم اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا بقیت لهم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کے اعلان پر، آپ کے حکم پر جو کچھ میرے پاس تھا اے محمد رسول اللہ آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا میں نے سوچ لیا کہ آج سے میں ابو بکر سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا، میں ابو بکر سے آگے کبھی نہیں نکل سکتا، ان سے میں مسابقت اور کمپٹیشن نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوری زندگی کا سرمایہ لا کر کے جو ان کے پاس تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ یہ اپنا مال دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی